إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ جمع فرمایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اسی طریقے سے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین ایمان کی خاطر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے. دلوں کی کدورت اور گندگی کو اللہ رب العالمین دور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی. بے شک ایک مسلمان جب اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بات سنتا ہے تو دلی طور پر خوشی محسوس کرتا ہے. کیوں نہیں؟ بے شک ایک مومن کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نفس سے زیادہ ہوتی ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محبت پیدا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ بیان ہوا کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا. نبوت کے 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. جن لوگوں کو آپ جانتے تھے، جو آپ کی پہچان کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے. 3 سال کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع فرمایا، اسلام کی دعوت دی، توحید کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا. رد عمل میں ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب والی صورت نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کھلے طور پر اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دیں. تو نبوت کے 4تھے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب بلایا. 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو نبوت کے 4تھے سال کے درمیان میں مشرکین کی عداوتیں،
مسلمانوں کے لیے ظاہر ہونے لگیں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو آہستہ آہستہ پریشان کیا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ یہ ایذا اور یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کے درمیانی حصے میں مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کو بے حد پریشان کیا گیا۔ اسی میں گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپایا گیا۔ اسی طریقے سے جو کمزور مسلمان تھے ان لوگوں کو جس طریقے سے ممکن ہوتا تھا اس طریقے سے پریشان کیا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں سورۃ الکہف کا نزول ہوا۔ سورہ کہف نازل ہوئی تو سورہ کہف کے اندر ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے اشارے تھے۔ سب سے پہلے تو سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی بستی کو چھوڑا، جا کر غار میں پناہ لیے۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالی انہیں غار میں سوتے رہنے دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جگایا۔ اس واقعے کو بیان کر کے گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا تھا کہ دین کی حفاظت کے خاطر اگر تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو تم لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے بندو، دنیا کی ہر چیز ایسی نہیں ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو کشتی توڑتے دیکھا تو سمجھا کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم غلط کر رہے ہیں، جبکہ خضر علیہ السلام احسان کرنے والوں کا بدلہ احسان سے چکا رہے تھے۔ چیز وہ نہیں ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے۔ مشرکین کی یہ تکلیفیں، مشرکین کی یہ ایذائیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی، معاملات اس کے برخلاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا تھا وہ نظر آنے کے بالکل خلاف اور الٹا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا۔ اس صورت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ مومنوں کے یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں یہ بالکل بدلنے والے ہیں، ظاہر کی طرح نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر حالات مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کر کے مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دیا کہ زمین اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی اسے زمین کی خلافت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس سورت کریمہ کے اندر ان بڑے احداث کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ اسی کے کچھ دنوں کے بعد سورہ زمر کا نزول ہوا۔ سورہ زمر کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ تبارک و تعالی کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اگر اس زمین میں تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں کہیں بھی جا کر اہل ایمان آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نزول کے بعد مومنین کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جو کہ دن دھاڑے مارے جاتے تھے، عورتوں تک کو نہیں بخشا جاتا تھا، بچوں تک کو پیٹا جاتا تھا، بے دردی کے ساتھ صحرا کے اندر تڑپایا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت عطا فرمائی کہ اگر اپنے دین کی حفاظت کے خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بات کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن اور اپنی بستی کو چھوڑنا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے۔ ہجرت کا اجر اور ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مہاجر کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی تو 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل پہلا ہجرتی قافلہ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے ساحل کی طرف نکل پڑا، جس کی قیادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابراہیم اور لوط علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اگر کسی خاندان نے اپنے دین کی خاطر ہجرت کی ہے تو وہ سب سے پہلا خاندان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ساحل تک پہنچا تو حسن اتفاق سے اللہ رب العالمین کی یہ مدد تھی کہ ساحل پر 2 کشتیاں موجود تھیں جو نکلنے کو تیار تھیں۔ مسلمان اس میں سوار ہو گئے اور کشتیاں بندرگاہ سے نکل پڑیں۔ مشرکین کو جب اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب نکل پڑی ہے تو مشرکین نے فوراً اپنے قافلے دوڑائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرما چکا تھا۔ کشتیاں نکل چکی تھیں، مشرکین کو واپس آنا پڑا۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے 16 آدمیوں کا یعنی 12 مرد اور 4 عورتوں کا یہ قافلہ امن اور سلامتی کے ساتھ حبشہ پہنچ گیا۔ حبشہ میں جانے کے بعد ان لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی سے آزادی کے ساتھ یہ لوگ حبشہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے تھے۔ اس واقعے کو پیش آئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس مشرکین بھی موجود تھے، اور اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان لوگوں نے ایک اصول بنا لیا تھا، ایک قاعدہ بنا لیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو مت سنو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں تو زور سے چیخو چلاؤ، اس طریقے سے تم محمد پر غالب آ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن کریم کی ان آیتوں کی تاثیر اس وقت مشرکین پر اتنی زیادہ ہوئی کہ غور سے قرآن کریم سننے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پر پہنچ کر سجدہ کیا تو مشرکین قرآن کے تأثر سے مغلوب ہو کر، قرآن مجید کے اثر سے مغلوب ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں پڑ گئے۔ جب مشرکین نے بھی سجدہ کیا، بعد میں ان لوگوں کو پچھتاوا ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے ایک قصہ گھڑ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تلاوت کے درمیان ان کے بتوں کا خیر کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طریقے کی بات گھڑ کر انہوں نے اپنے کیے کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ خبر مشرکین کا قرآن کی تأثیر سے مغلوب ہو کر سجدہ کرنا، یہ خبر حبشہ تک جب پہنچی تو خبر تھوڑی سی بدل چکی تھی، جس سے حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مکہ کے مشرکین اسلام قبول کر چکے ہیں۔
اس لیے جو صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ابھی راستے میں تھے، 1 دن کی مسافت تھی، حقیقت کا علم ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ مشرکین نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ اپنے شرک پر باقی ہیں۔ تو کچھ مسلمان وہیں سے حبشہ دوبارہ واپس چلے گئے اور کچھ مسلمان چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ لیکن مشرکین نے جب ان مہاجرین کو دوبارہ مکے میں دیکھا تو بڑی تکلیف کے ساتھ ان لوگوں کو اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مشقت اور اس پریشانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے پاس بھیجا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں ویسے ہی حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے پاس بھیجا اور ہم لوگ تقریباً 80 آدمی تھے، جن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عرفطہ، عثمان بن عفان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ یہ لوگ دوبارہ حبشہ کی جانب جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 80 سے زیادہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن یہ ہجرت کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ہجرت کرنا پڑتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو الحمدللہ وہاں پر ہمیں بڑا اطمینان آیا۔ حبشہ کا بادشاہ بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والا تھا، وہ ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، وہاں پر ہمیں کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ اپنے دین پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے تھے۔ لیکن ہمارا مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشہ میں داخل ہو جانا مشرکین کو کبھی بھی اچھا نہیں لگا، پسند نہیں آیا۔ اسی لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لوٹایا جائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے جو پلاننگ کی اس کو بیان کرتے ہوئے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے اچھے نوجوانوں میں سے مانے جاتے تھے، جو بہت ہی زیادہ طاقتور، ذہین اور عقل مند مانے جاتے تھے، ان دونوں کو مشرکین نے تیار کیا اور ان کے ساتھ بہت سارے چمڑے ہدیے کے طور پر بادشاہ کے لیے بھیجے، کیونکہ مکہ کے چمڑے حبشہ کے ملک میں بہت ہی قدر کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اور مشرکین نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ حبشہ میں جب داخل ہو جائیں تو بادشاہ کو ملنے سے پہلے بادشاہ کے جو حواشی ہیں اور جو پادری ہیں ان لوگوں کو ملیں، مل کر ان میں سے ہر شخص کو ایک قیمتی تحفہ دیں۔ تحفہ دینے کے بعد اسے یہ بات سمجھائیں کہ مکے کے کچھ کم سن لوگ جو بیوقوف قسم کے ہیں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اس ملک میں آ بسے ہیں، اور مکہ کے لوگ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، اسی لیے بادشاہ سے ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، اور یہ بات انہیں سمجھا دیں کہ بادشاہ سے جب ہم یہ درخواست کریں گے تو سارے پادری ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہماری موافقت کریں گے اور بادشاہ کو یہ رائے دیں گے کہ ان مسلمانوں کو مکہ واپس بھیج دیا جائے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دونوں آدمی مشرکین کے قاصد بن کر حبشہ پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں کے جو پادری ہیں ان سے ملاقات کر کے سب کو قیمتی تحفہ دیتے ہیں۔ تحفہ دینے کے بعد
انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ سے آئے ہیں، ہماری بستی کے کچھ لوگ جو ہمارے دین سے نکل چکے ہیں اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے، اس ملک میں آ کر بسے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ انہیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ کے پاس درخواست کر دیں کہ بادشاہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کے پاس یہ حاضری دیتے ہیں، حاضری دے کر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ بچے جو کم عمر ہیں اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، فارقوا دین قومہم، اپنے قوم کے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، ولم يدخلوا فی دینک، اپنا دین چھوڑ کر وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا ایک نیا دین بنا لیا ہے، ایسا دین جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے قوم کے بڑے لوگوں نے آپ کے دربار میں ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ اور جتنے پادری تھے پہلے ہی اپنا ہدیہ لے چکے تھے، بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ، یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ انہیں واپس بھیج دیں۔ لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلا دیا تھا کہ نجاشی کے پاس جاؤ، وہاں پر تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ تو اس نے جب ان کی باتیں سنا تو غصہ ہو گیا اور کہا، لا حیم اللہ اذ لا اسلمہم الیہما ولا اکاد، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکتا اور ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جسے تم لوگوں نے اپنا لیا ہے اور دوسرے دین کو بھی تم لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے، اپنی جانب سے تم لوگوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ حبشہ میں تھے، بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے بیٹھ کر اپنی گفتگو طے کر چکے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت کی زندگی بسر کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، ہر قسم کی برائی ہم میں موجود تھی، ہم لوگ رشتوں کو کاٹا کرتے تھے، جس کے ساتھ رہتے تھے اس کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا کمزور پر ظلم کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی جانب اپنے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب نسب کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بچپن سے ان کی صداقت اور امانت داری اور ان کے پاک اخلاق کو ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب بلایا، ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی، امانت داری کی تعلیم دی، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ حرام چیزوں سے اس نے ہمیں روکا، برے کاموں سے ہمیں بچنے کی ترغیب دلائی، جھوٹی گواہی سے روکا، یتیم کے مال کھانے سے اس نے منع کیا، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اسلام کی اور بہت ساری باتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے بیان فرمائیں، تو بادشاہ نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد کہا کہ تمہارے نبی پر جو باتیں اتاری گئی ہیں اس میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس سورۃ کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور جتنے پادری اپنے کتابوں کو کھول کر بیٹھے ہوئے تھے سب کی کتابیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد
نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ بات اور وہ باتیں جو موسیٰ لے کر آئے تھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی روشنی ایک ہی چراغ سے نکل رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں بادشاہ کے دربار سے ہم نکلے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مشرکین کی جانب سے قاصد بن کر آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل میں بادشاہ کے دربار میں ایسی بات بتاؤں گا جس سے وہ تمہاری جڑیں نکال کر پھینک دے گا، میں بادشاہ کو بتا دوں گا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیونکہ بادشاہ نصرانی تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ رات ہماری بڑی پریشانی کے ساتھ کٹی، ہم نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ دوسرے دن دربار میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں، یعنی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے ڈالی گئی روح اور اس کا کلمہ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پاک مریم سے پیدا فرمایا ہے۔ بادشاہ زمین سے ایک کاڑی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم جو تم نے بتایا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہاری بتائی ہوئی بات سے اس کاڑی سے بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی بالکل وہی مقام تم لوگوں نے بیان کیا ہے جو ان کا مقام ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو پادری بادشاہ کے ارد گرد تھے انہوں نے اپنی منہ سے آوازیں نکالیں، گویا وہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اگرچہ کہ تم آواز کرو، بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا یہی مقام ہے۔ مسلمانوں کی جانب مخاطب ہو کر بادشاہ نے کہا جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن کی زندگی جی سکتے ہو۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جو مشرکین کے قاصد بن کر آئے تھے ان دونوں کی جانب دیکھ کر بادشاہ نے کہا یہ تمہارے ہدیے واپس لے لو، اور سنو کہ اگر ان لوگوں کو واپس لے جانے کے بدلے میں کوئی شخص پہاڑ کے برابر سونا بھی مجھے دے دے تو میں انہیں ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بعض روایات میں ہے بادشاہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری کھوئی ہوئی بادشاہت کو بغیر کسی رشوت کے عطا فرمایا ہے، میں اللہ کے ان نیک بندوں کو رشوت لے کر کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بعض روایات کے مطابق بادشاہ نے کہا کہ اگر میں بادشاہت کے اس مقام پر نہ ہوتا تو میں اس نبی سے ملنے کے لیے مشقت اٹھا کر جاتا اور ان کی قدم بوسی کرتا اور ان کے جوتوں کو چومتا اور ان کے جوتوں کو اٹھاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حبشہ کے اندر امن اور اطمینان عطا فرمایا۔ مشرکین کے یہ قاصد بادشاہ کے دربار سے بے آرزو ہو کر لوٹے، ان کی مراد پوری نہیں ہوئی اور ان لوگوں کا غصہ مسلمانوں کے سلسلے میں اور زیادہ تیز ہو گیا۔ ان حالات سے ابھی مسلمان گزر ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک دوسرا راستہ کھول دیا، اور وہ راستہ اس طریقے کا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے نامور نوجوانوں میں سے مانے جاتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ شکار کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے، شکار کر کے جب واپس ہوتے تو واپس ہونے کے بعد صفا اور مروہ کے بیچ مشرکین کی مجلس ہوا کرتی تھی، وہاں بیٹھ کر اپنے شکار کے قصے سنایا کرتے تھے۔ ایک دن
ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، بلکہ پتھر اٹھا کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی چوٹ پہنچی۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے شکار سے واپس ہوئے، شکار کے قصے سنانے لگے، تو ایک عورت نے کہا کہ تم شکار کے قصے سنا رہے ہو جبکہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے حمیت آ گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو جہل نے میرے بھتیجے کو زخمی کر دیا اور برا بھلا کہا ہے، اسے کسی نے دیکھا بھی ہے؟ بتلایا گیا کہ ہاں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زور سے کمان اس کے سر پر ماری اور مار کر تلوار کھینچ لی، کہا کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے جبکہ میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مورخین کہتے ہیں اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ کلمات غیرت اور حمیت میں نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مشرکین پر ایک بجلی بن کر گرا۔ اس کے 3 دن گزرے تھے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے پورا مکہ کانپا کرتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو بے تحاشا مارا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے باندھ کر مارا کرتے تھے اور اپنی بہن کو بھی مارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ماں لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا اور وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر سے گزر ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اس بستی کو چھوڑ کر اللہ کی زمین میں جا کر کہیں آزادی کے ساتھ عبادت کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کے ساتھ پیش آیا واقعہ اپنے شوہر کو بیان کیا۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، کہنے لگے کہ کیا تم عمر کے اسلام کی کوئی امید رکھتی ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے باپ کا گدھا اسلام نہ قبول کر لے، یعنی یہ ایک ناممکن چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جب چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے پیچھے بہت سارے احداث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما اور اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت عطا فرمایا اور اس عمر کے اسلام کے ذریعے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اور شوکت عطا فرمائی۔ اسی لیے مورخین کہتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کے پاس اسلام آئے گا
اور کہے گا کہ تو نے میری عزت نہیں کی یا اسلام کا اس پر احسان ہوگا، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے گا تو ان کا ہاتھ تھام کر اسلام کہے گا کہ اے اللہ میں پوشیدہ تھا یہاں تک اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بے شک یہ منقبت ہے، یہ فضیلت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ ہم چھپ کر زندگی گزارا کرتے تھے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کا جو بیج پڑا اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، خانہ کعبہ کے پاس آیا، دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ ابھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع فرما دی نماز میں۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرتا رہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا، بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے سنتے میں نے دل میں کہا یہ تو شاعر لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پر پہنچے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ مکرم رسول ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کاہن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا کلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری سورت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، میں تلاوت سنتا رہا، اسی دن اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، لیکن ابھی تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے سلسلے میں عام طور پر ان کی بہن کے ساتھ پیش آیا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس کی سند اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے، لیکن سیرت کے سلسلے میں ایسے واقعات عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں انہیں اسلام کی ہدایت سے روشناس فرمایا، اسلام قبول کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے سینے پر مارا۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عمر کے دل سے غل، حسد، ان تمام چیزوں کو نکال کر ایمان بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان بھر دیا۔ جب اسلام قبول کیے تو قبول کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ایسا شخص ہے جو تیزی کے ساتھ لوگوں تک کوئی خبر پہنچا سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جمیل بن معمر الجمحی نامی شخص ہے جو کوئی بھی خبر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا ہے۔ فوراً یہ شخص خانہ کعبہ کی طرف دوڑتا ہے۔ مشرکین مکہ کعبہ کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، چلا کر کہتا ہے کہ لوگوں سنو، خطاب کے بیٹے نے بے دینی اختیار کر لی ہے۔ پیچھے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور کفر کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اتنا سننا تھا، چاروں طرف سے لوگ دوڑتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ابھی بچہ تھا، لیکن
اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ جو دیکھوں اسے سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے باپ کو بے تحاشا مار رہے تھے۔ صبح سے یہ بات شروع ہوئی، دوپہر ہوتی رہی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے برابر لڑتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو اس وقت ایک بوڑھے آدمی نے آ کر لوگوں کو روکا، کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے خاندان کے لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو، اگر مکہ میں ہم مسلمانوں کی تعداد 300 ہوتی تو یا تو تم مکہ میں رہتے یا تو ہم مکہ میں رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لوگ ہمارے گھر کے پاس آئے اور بے تحاشا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد مشرکین کی کمر کو کافی حد تک توڑ دیا۔ اسی لیے ان دونوں کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں۔ پہنچ کر کہتے ہیں کہ مکہ کے خوبصورت نوجوان کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، اسے لے لو، وہ تمہاری عزت کرے گا، تمہاری دیکھ بھال کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تم اسے پالو، اپنے بیٹے کی طرح رکھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیں گے، اور یہ فتنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اٹھایا ہے اس طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ تو ابو طالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کی مدد کا بیڑا اٹھا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، میں اپنے بچے کو تمہارے حوالے کر دوں، تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بچے کو پال پوس کر میں موٹا تازہ کروں، یہ عدل و انصاف والی بات نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں شروع کر دیں۔ ابو طالب کو جب اس کی بھنک لگی تو ابو طالب نے اپنے سارے بھائیوں کو اسی طریقے سے بنو ہاشم کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے یہ وعدہ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کریں گے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کیا تو بنو المطلب اور بنو ہاشم جو کہ عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، سب کے سب مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے۔ ان میں سے سارے مسلمان اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے سب کے سب ابو طالب کے کہنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے تیار ہو گئے، سوائے ابو لہب کے جو پیچھے رہ گیا۔ ان احداث کے بعد مشرکین پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دو خاندان مکمل طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جمع ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ پہنچ چکا ہے، مسلمانوں کی شوکت بڑھتی جا رہی ہے، عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، حمزہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جو لوگ کل تک بے یار و مددگار پٹ رہے تھے اب مقاومے کے لیے آ رہے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اسلام کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کیا جائے گا تو مکے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے قتل سے ہٹ کر ایک دوسری سازش رچائی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے جو قرارداد لکھی گئی اور ان دونوں قبیلوں کے لیے جو ظالمانہ دستاویز تیار کی گئی اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جسے
ہمارے اسلاف نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔